پیارے بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام حیدر سلطان تھا۔ وہ بادشاہ نہایت رحم دل اور نیک تھا۔ تمام رعایا بادشاہ حیدر سلطان سے بے حد خوش تھی۔ جب ملک شام کے بادشاہ نے حیدر سلطان کی تعریف سنی تو اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی شہزادی سندس کا رشتہ بادشاہ حیدر سلطان کے لیے بھیجا۔ چونکہ بادشاہ حیدر سلطان کے والدین وفات پا چکے تھے، اس لیے ملک شام کے بادشاہ نے اپنے وزیر کے مشورے سے شہزادی سندس کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد خدا نے بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام راشد رکھا۔ شہزادے راشد کی پیدائش پر بے انتہا خوشیاں منائی گئیں۔ جب شہزادہ کچھ بڑا ہوا تو شہسوار کی صورت میں خدا نے بادشاہ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ شہزادی درِ شہسوار کی پیدائش پر ملک بھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے، شاہی خزانہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ شہزادی درِ شہسوار کی پیدائش پر بادشاہ اور ملکہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ شہزادی درِ شہسوار بہت خوبصورت تھی۔ وقت پر لگا قرار آ رہا تھا۔ اب شہزادے راشد کی عمر 19 برس اور درِ شہسوار شہزادی 17 برس کی ہو چکی تھی۔ بادشاہ حیدر سلطان اور ملکہ سندس اب بوڑھے ہو رہے تھے۔ شہزادہ راشد بھی اپنے باپ حیدر سلطان کی طرح نہایت رحم دل اور نیک تھا، اور وہ بہت بہادر تھا۔ ایک رات جب محل کے سب لوگ بے فکری کی نیند سو رہے تھے کہ شہزادی درِ شہسوار کے کمرے سے ایک المناک چیخ ابھری جس نے سارے محل کو جگا دیا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادہ، دربان اور تمام ملازمین شہزادی درِ شہسوار کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے آگے ملکہ تھی۔ جب ملکہ نے شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو شہزادی درِ شہسوار غائب تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے حکم سے ملازمین سارے محل میں شہزادی درِ شہسوار کو تلاش کرنے لگے۔ نوکروں نے محل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ملکہ سندس کا روح بڑا حال ہو گیا تھا۔ بادشاہ الگ پریشان تھا کہ آخر شہزادی کہاں چلی گئی، لیکن شہزادے راشد نے دونوں کو دلاسا دیا۔ شہزادہ بولا، امی اور بابا حضور، آپ لوگ فکر مت کریں، انشاءاللہ درِ شہسوار کا ضرور پتہ چل جائے گا، مگر آپ شاہ نجومی کو بلا کر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شہزادی درِ شہسوار ہے کہاں۔ شہزادے راشد نے عقل مندی کی بات کی تھی، جس نے سب کو کچھ امید دلائی۔ جب شاہی نجومی نے حساب لگانا شروع کیا تو یکایک بجلیاں چمکنے لگیں اور سارا محل بجلیوں کی زد میں آ گیا۔ شاہی نجومی نے کئی مرتبہ حساب لگانے کی کوشش کی، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نجومی نے ہار کر کہہ دیا، میرا علم اس طاقت تک نہیں پہنچ رہا جس کے قبضے میں شہزادی درِ شہسوار ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے راشد کو مشورے سے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی درِ شہسوار کے متعلق پتہ چلا سکے گا، اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ پورے ملک سے ہزاروں نجومی آئے مگر ناکام رہے۔ آخرکار ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ وہ شہزادی درِ شہسوار کا پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن بزرگ نے کہا کہ ان کو ایک رات ایک دن شہزادی کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بزرگ کی بات مان لی اور بزرگ کو شہزادی درِ شہسوار کے کمرے میں چھوڑ کر چلے آئے اور ایک دربان باہر دروازے پر بٹھا دیا۔ اور جب ملکہ واپس جانے لگی تو بزرگ نے سختی سے روک دیا کہ ایک رات اور ایک دن سے پہلے کوئی بھی شخص کمرے میں مت آئے۔ ایک دن اور ایک رات کے بعد بزرگ نے دربان سے کہا کہ ملکہ اور بادشاہ کو بلایا، اور بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ شہزادہ راشد بھی چلا آیا۔ بزرگ نے بتایا کہ درِ شہسوار کا پتہ چل چکا ہے، وہ کلونی چڑیل کے قبضے میں ہے۔ وہ چڑیل جو کہ شیطان کی چوبارن ہے، نہایت بدصورت ہے۔ وہ چڑیل چونکہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے، وہ دوبارہ پھر سے جوان ہونا چاہتی ہے تاکہ شیطان دیوتا اسے تمام چڑیلوں کی سردار بنا دے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ درِ شہسوار کو قتل کر کے اس کے خون سے غسل کرے۔ وہ یہ کام چاند کی 14 تاریخ کو کرے گی۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ بزرگ نے تفصیل بتائی۔ لیکن بزرگ محترم، وہ چڑیل رہتی کہاں ہے؟
شہزادے راشد نے چڑیل کا پتہ پوچھا۔ وہ چڑیل کوہ کاف کی سب سے پرانی سیاہ پہاڑی پر رہتی ہے اور شہزادی اس کے قبضے میں ہے۔ اتنا بتا کر بزرگ غائب ہو گئے۔ بزرگ کے غائب ہونے پر بادشاہ اور ملکہ اور شہزادہ حیران رہ گئے۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے شہزادہ راشد جلدی جلدی سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کو اس سفر پر نہ بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ بزرگ نے بتایا تھا کہ آج تک جو شخص وہاں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ وہ اب شہزادے کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور شہزادی درِ شہوار کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ شہزادے راشد نے کہا، ابا حضور اور امی حضور آپ لوگ فکر مت کریں، میں اپنی بہن شہزادی درِ شہوار کو خود اس کی چڑیل کے چنگل سے آزاد کرا کے لاؤں گا۔ شہزادے نے ملک یمن کا سب سے تیز رفتار گھوڑا لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کوہ کاف کا سفر 3 دن کا تھا مگر شہزادہ تیز رفتار گھوڑا ہونے کی وجہ سے 2 دن میں شہزادے کوہ کاف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور شہزادے کے پاس 2 دن ہی تو تھے مگر پھر بھی وہ باعزم تھا۔ جو ہی شہزادہ راشد کوہ کاف کی حدود پہ پہنچا، گھوڑے کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور گھوڑا شہزادے سمیت کلا بازیاں کھاتے ہوئے گر پڑا۔ شہزادے کے گرتے ہی گھوڑا پہاڑوں کی طرف بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو شہزادہ راشد بے انتہا پریشان ہوا۔ شہزادے، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس پکار پر شہزادہ راشد نے سامنے دیکھا تو وہ وہی بزرگ سامنے تھا جنہوں نے شہزادی درِ شہوار کا پتہ دیا تھا۔ ماں بزرگ محترم، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کی رحمت بنا کر میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، تو یہ لو قلین اور یہ انگیٹھی، اس انگوٹھی کو پہن کر لو، اسے پہننے سے کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر سکے گا اور یہ قلین تمہیں پہاڑی کے غار تک پہنچا دے گا۔ بزرگ نے شہزادے کو تمام تفصیل سمجھائی۔ آپ کا بہت شکریہ بزرگ میں محترم، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ اب جلدی جاؤ شہزادے، وقت بہت کم ہے۔ اتنا کہہ کر بزرگ پھر سے غائب ہو گئے۔ شہزادے نے انگوٹھی پہنی اور قلین پر بیٹھ کر قلین کو حکم دیا کہ وہ اس پہاڑی کی غار پر پہنچا دے۔ قلین اڑنے لگا اور شہزادے کو غار میں پہنچا دیا۔ جب شہزادہ غار پر پہنچا تو دیکھا ایک بدصورت کالنی چڑیل شہزادی درِ شہوار کو زمین پر ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی اور شہزادی پر پھونک مار رہی تھی۔ چڑیل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ شہزادہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چڑیل کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چڑیل کی گردن اڑا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ اور جب شہزادی درِ شہوار ہوش میں آ گئی تو شہزادے نے شہزادی درِ شہوار کو قلین پر بٹھایا اور محل واپس چلا آیا۔ شہزادے اور شہزادی درِ شہوار کی واپسی پر سب بے حد خوش ہوئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ اس خوشی کے موقع پر ملک میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔